بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی میری ویڈیو گریس سائپرس کے بارے میں ہے۔ گریس سائپرس کے بارے میں پہلے بھی میرے ایک ویڈیو ہے 5-6 مہینے پہلے، لیکن کافی چینجز آ گئی ہے اور کافی لوگ جو رابطہ کر رہے ہیں اور مختلف ان کے کویسچنز ہیں اس حوالے سے، گریس سائپرس کے حوالے سے، اس لیے یہ ویڈیو آج میں دوبارہ بنا رہا ہوں تاکہ اپڈیٹڈ انفارمیشن جو لوگ گریس سائپرس جانا چاہتے ہیں، وہاں کا وزٹ ویزا لینا چاہتا ہے، تو ان کو انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ مل جائے، کیونکہ آج کی اپڈیٹس میں نے لی ہے کونسلیٹ سے، تو اس لیے میرے یہ ویڈیو میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جو میرے سے رابطے کرنے والے ہیں ان کو پہلے سے نالج ہو اس بارے میں کہ ویزا کیسے اپلائی ہوتا ہے اور کیا ڈاکومنٹس ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے لازمی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ تو ویورز، جو گریس سائپرس ہے، جس کو یونان سائپرس بھی بولتے ہیں، یہ شنجن کا حصہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے پارٹ آف شنجن اسٹیٹس، لیکن اس کا جو ہے یہ گریس ایڈمنسٹریشن کے اندر آتا ہے یہ سائپرس۔ اس میں تقریباً زیادہ تر وہی یورو چلتا ہے اور زیادہ تر جو سٹائل ہے وہ زیادہ یورپین ہے، تو لہٰذا اس کا لیکن ویزا اس کا الگ سے لینا پڑتا ہے، شنجن سٹیٹ ویزا اس کا نہیں ہے، پہلے یہ بات آپ کو کلیئر ہو، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا کہ جو سائپرس ہے یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک نارتھ سائپرس ہے جو ترکی کے ساتھ ہے، تو اس کی الگ میری ویڈیو ہے، ڈیٹیل میں نے بنائی ہے، اور اس پہ الحمدللہ کافی ویزے ہمارے تھرو لوگوں نے لے لیے جو ہم کنسلٹنسی اس کی کر رہے ہیں۔ یہ جو گریس سائپرس ہے یہ اس سے الگ ہے، یہ بالکل اس کا ویزا بھی الگ ہے، اس کا ویزا اپلیکیشن کا طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ کیا چینجز آئی ہے ویزا اپلیکیشن میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، جو میرے پہلی ویڈیو ہے اس میں یہ میں نے بتایا ہے کہ جو گریس سائپرس ہے اس کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے، کونسلیٹ ہے کراچی اور اسلام آباد میں، جو کہ دونوں میں اپلیکیشن سبمیشن ہوتی تھی ہفتے میں 2 دن، ٹھیک ہے، منڈے اور ٹیوزڈے۔ ابھی جو آج کی اپڈیٹس ہے، آج 25 مئی 2023 میں جو میں نے خود کال کی ہے گریس سائپرس ایمبیسی کونسلیٹ، تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ اسلام آباد کونسلیٹ میں اپلیکیشن سبمیشن بند ہو گئی ہے، اب کراچی میں ہوتی ہے سبمیشن۔ پھر میں نے کراچی کال کی ہے، وہاں سے انہوں نے بتایا کہ اب منڈے ٹو تھرسڈے، مطلب منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے کراچی کونسلیٹ میں، اور 10 سے 12 بجے صرف 2 گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں یہ اپلیکیشن سبمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے جو اپڈیٹس یہ ہے کہ اب کسی نے اسلام آباد سے اپلائی کرنا ہے، یا کسی نے ملتان سے کرنا ہے، کسی نے لاہور سے کرنا ہے، پشاور کرنا ہے، سب نے جانا ہے کراچی کونسلیٹ میں اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کی جو پروسیسنگ ٹائم ہے اپلیکیشن کی 2 ہفتوں سے 3 ہفتے، مطلب آپ 20-25 دن ذہن میں رکھیں جب بھی ڈاکومنٹس دیتے ہو، کیونکہ یہاں پہ ایمبیسی نہیں ہے، تو یہ فائل فارورڈ ہوتی ہے سائپرس یا ابوظہبی ہوتی ہے ٹرانسفر، تو وہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی پلان کرتے ہو ٹریولنگ، اپنا تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ اپنا اپلیکیشن سبمٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا، یہ جو گریس سائپرس ہے سب کو پتہ ہے یہ ایک جزیرہ ہے، اس کا بارڈر نہیں ہے کسی کے ساتھ، تو اس سے کافی لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یا وہاں جا کے آیا ہم کہیں اور جا سکتے ہیں اللیگل، یا جو بھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو میں سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری میں آپ بالکل اللیگل انٹر نہ ہو، اور یہاں سے تو بالکل نہیں ہو سکتے، یہ تو جزیرہ ہے، لہٰذا وہاں پر بھی اوور اسٹے نہیں ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہماری ہے کہ آپ لیگل طریقے سے جائیں، اور جو ہم فائل تیار کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے کرتے ہیں، تو وہ آپ کی ڈاکومنٹس پوری ہونی چاہیے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹس کیا چاہیے۔ آج کافی میرے بندوں کی جو میرے سننے والے ہیں کالز مجھے کافی موصول ہوئی ہے یہ گریس سائپرس کے حوالے سے،
کوئی کہتا ہے ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ ارینج کر دیں گے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جاب بزنس نہیں ہے، آپ اپنے بزنس کے ڈاکومنٹس لگا دیں گے. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہمارا بالکل فیئر اینڈ صاف کام ہے. آپ نے ڈاکومنٹس اپنے ہمیں پرووائڈ کرنے ہیں، ہم نے اسی ڈاکومنٹ کے بیس پہ آپ کی اپلیکیشن بنانی ہے پروفیشنل طریقے سے، کورنگ لیٹر. ٹھیک ہے، تو سارا جو اپلیکیشن کا، ساری فائل کا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کورنگ لیٹر پہ، جو کہ اس میں ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ہم آپ کو ایک پروفیشنل طریقے سے وہ بناتے ہیں. ڈاکومنٹس آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے گریس سائپرس ویزا کے لیے، آپ کے پاس کاروبار ہونا چاہیے یا آپ کی سروس ہونی چاہیے. دونوں چیز میں جو بھی ہے آپ کی سروس ہے اس کی ڈاکومنٹس چاہیے. اس کے کیا چاہیے؟ آپ کی امپلائمنٹ لیٹر ہو یا آپ کا وہ ہو بینک سٹیٹمنٹ میں سیلری آ رہی ہو، کوئی بھی NOC ہو کمپنی کی آپ کے پاس، وہ ہونے چاہیے. سیلری سلپ ہو. تو یہ لازمی سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے. اگر آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، ظاہر ہے جب بزنس ہوتا ہے NTN پہ آپ کا اس بزنس کا نام ہونا چاہیے. اگر وہ سول پروپرائٹرشپ بزنس ہے، کوئی اور رجسٹریشن نہیں ہے، تو آپ کا پرسنل بزنس ہے، تو آپ کے NTN پہ جو ٹیکس رجسٹریشن ہوتا ہے اس پہ آپ کا یہ نمبر، کمپنی کا نام، بزنس کا نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کیسے NTN پہ آتا ہے، کیسے وہ ڈالتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی چارجز کے اوپر وہ ہم آپ کے کر سکتے ہیں. آپ کا جو سمپل NTN ہوتا ہے اس پہ ہم آپ کی جو پرسنل بزنس ہوتا ہے سمال، وہ ہم اس پہ آپ کا وہ نام ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کی رجسٹرڈ کمپنی ہے یا پارٹنرشپ ہے، رجسٹرڈ کمپنی ہے، تو ECCP کے ڈاکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے. فارم 29 ہو گیا، انکارپوریشن ہو گئی ہے، آپ کا جو باقی ACCP کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اپ ٹو ڈیٹس، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر چیمبر سرٹیفکیٹ ہے آپشنل ڈاکومنٹس میں تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ اس سے بھی کافی وہ فائل سٹرانگ ہو جاتی ہے، چیمبر آف کامرس. اس کے علاوہ اگر کوئی ریٹرن فائل ہوئی ہے بزنس کی، وہ بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں چل جائے گا. ادروائز NTN بھی انف ہے. تو یہ دو چیزیں تو بالکل مسٹ ہے. بینک سٹیٹمنٹ آپ کی لازمی ہونی چاہیے. 4 سے 5 لاکھ بیلنس بھی ہو تو کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بینک میں ٹرانزیکشن ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ٹرن اوور آپ کی کوئی ٹرانزیکشن مہینے میں لازمی ہوئی ہو. یہ نہ کہ آپ کا 5 لاکھ کا سٹیٹمنٹ ہے، پچھلے 6 مہینے کا آپ نے سٹیٹمنٹ نکالا ہے، اس میں کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہے، وہی 5-6 لاکھ کا بیلنس آپ کا آ رہا ہے. تو یہ اچھا امپریشن نہیں دے رہا ہے آپ کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. آپ کی سٹیٹمنٹ میں لازمی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، ڈیلی ہونی چاہیے، ورنہ 2 دن بعد ہونا چاہیے ٹرانزیکشن، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹس آپ کی، یہ بینک سٹیٹمنٹ اور بزنس ڈاکومنٹ. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے پرانے، وہ سارے بھی آپ کے لیے مسٹ ہے وہاں پہ لے کے جانا. اگر آپ کی کوئی بھی پاسپورٹ مسنگ ہے، کیونکہ جو لیٹسٹ پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پچھلے کا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اگر کسی کا مسنگ ہے تو آپ کے پاس FIR اس پاسپورٹ کا ہونا چاہیے. سائپرس، دونوں سائپرس میں آپ جاتے ہو ایمبیسی، کونسلیٹ، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پرانے پاسپورٹ کدھر ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ آیا پہلے یہ کہیں اس پہ ان کو کوئی سٹیمپ نہیں لگا ہے، کوئی ڈیپورٹ سٹیمپ. یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہے پاسپورٹ کے حوالے سے. تو آپ کے پاسپورٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور جو آپ کا کرنٹ پاسپورٹ ہے وہ 6 منتھ سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں ID کارڈ ہو گیا، آپ کا FRC ہو گیا، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو گیا، آپ کا کرونا ویکسین لگا ہوا ہو، آپ کا باقی تصویریں جو 35 بائی 45 mm فوٹوز وائٹ بیک گراؤنڈ کی آپ کی ہونی چاہیے. یہ کچھ ڈاکومنٹس ہے. اس کے علاوہ آپ جب ہمیں کیس دیتے ہو کہ فائل ہم آپ کی تیار کرتے، تو ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا کورنگ لیٹر بناتے ہیں. آپ کا ٹریولنگ ہسٹری یا آپ کی جو بھی بزنس اور بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر ہم ایک کورنگ لیٹر بناتے ہیں ایمبیسڈر کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ کو کیوں ویزا دی جائے. تو وہ لیٹر معمولی لیٹر نہیں ہوتا ہے، اس میں چند لائنیں لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت کام کی ہوتی ہے، اور فائل میں اس پہ بہت زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اسی لیٹر پہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کا گریس سائپرس کا جو
एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्यूटर पे फिल करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए होती है हम उसमें फीड करते हैं। इसके अलावा हम आपको ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं, आपकी पूरा प्लानिंग, अगर आपने 10 दिन के लिए जाना है, 15 दिन के लिए जाना है, तो आपने क्या करना है वहाँ पे सारा कुछ वो हम बना लेते हैं। आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन, आपकी होटल बुकिंग, ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इसमें हम देखते हैं जब जो भी प्लान है उस टिकट उस हिसाब से हो, उसी सिटी में हो अराइवल, क्योंकि कुछ लोग गलती करते हैं, जाते साइप्रस, ग्रीस साइप्रस में है या नॉर्थ साइप्रस में जाते हैं, तो ये सिटी जो इन दोनों की कंट्रीज के जो सिटीज है ना, वो उसमें कुछ लोग फर्क नहीं करते। तो जाते एक साइप्रस में है और अराइवल एयरपोर्ट दूसरे साइप्रस का लिखा होता है, या होटल बुकिंग दूसरी साइप्रस की लिखी होती है। तो इसलिए लोग इसमें छोटी छोटी चीज़ें ये वो बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, आपकी फाइल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी प्लानिंग के मुताबिक वो फाइल हम तैयार करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम मैंने बता दिया, तकरीबन 3 हफ्ते आप ज़हन में रख ले कि ये लग जाता है। फीस के हवाले से लोग पूछ रहे हैं, तो जो फीस है वो 25 से 30 हज़ार के दरमियान, आप 30 हज़ार आप अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ये डॉलर कन्वर्जन के हिसाब से अगर डॉलर रेट ऊपर हो तो थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। तो क्योंकि पिछले अभी 2-3 महीने पहले जो फीस बनती थी वो 24-25 हज़ार, अभी डॉलर ऊपर है तो हो सकते हैं 27-28 हज़ार बन जाए उसी दिन। तो आप 30 हज़ार जहन में रख के अपने पास रख ले अमाउंट, ताकि वहाँ पे जो भी हो तो आपके पास पूरे हो पैसे। इसका जो वीज़ा लेना है वो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपकी फ़ाइल अच्छी तरीके से तैयार हुई हो और आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो और आप एज ए जेन्युइन टूरिस्ट जा रहे हो तो इसका वीज़ा मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। फ़्लाइट के हवाले से लोग अक्सर मुझसे टिकट का पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो टिकट भी ग्लोबल सिस्टम है। तो लोग चीपेस्ट फ़्लाइट पूछ रहे हैं कि हमें चीप फ़्लाइट बता दे ग्रीस साइप्रस का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो साइप्रस है इसकी फ़्लाइट पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रही, आपको सस्ती फ़्लाइट तुर्की से मिल जाती है। ठीक है जी, तो आप तुर्की से कनेक्टिंग फ़्लाइट इसके लिए ले सकते हैं। और किसी के पास तुर्की का वीज़ा होता है फिर तो उसके लिए बहुत आसानी है, किसी के पास मल्टीपल वीज़ा हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो भी साइप्रस वीज़ा लेना चाहते हैं लाजमी पहले तुर्की का वीज़ा ले लें। उसके 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो जब आपके पास तुर्की का वीज़ा हो वो साइप्रस वीज़ों से इजीली मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट यही है। तो जब आपके पास तुर्की का वीज़ा हो, बेशक सिंगल एंट्री हो, मल्टीपल हो तो बहुत अच्छा है। तो अगर मल्टीपल वीज़ा है आपके पास फिर तो बहुत अच्छा है, आप तुर्की की फ़्लाइट ले लें, बेशक उसी दिन या अगले दिन आप वहाँ से फ़्लाइट ले लें, वहाँ से काफ़ी सस्ती फ़्लाइट आपको ग्रीस साइप्रस की मिल जाती है। ठीक है जी। किसी ने भी फाइल तैयार करवानी हो, वो कराची से है, लाहौर से है, पेशावर से है, कहीं से भी है, आप हमें डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दें, उसी बेस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हम बना लेते हैं। अगर आपका आना मुश्किल है, हमारा दफ्तर जो कि हम इस्लामाबाद में है, तो आपको व्हाट्सएप कर देंगे पूरी फाइल PDF। आपने वहाँ से आने की बजाय, कोई लाहौर से हमारे पास आता है, कोई आज भाई एक गुजरांवाले से आए थे, तो मतलब आने से फिर बेहतर ये है कि वही फाइल हम आपको भेज दें, आप वहाँ पे से प्रिंट ले ले, प्रिंट लेके आप जाए कराची और ग्रीस एम्बेसी में वो सबमिट कर दे। जो वर्किंग डेज मैंने बता दिए, मंडे टू थर्सडे 10 to 12 PM। ठीक है, यही टाइमिंग है। और जिन भाइयों को सर्विसेज चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे जो हमारे नंबर है, स्काई लैंड ट्रैवल एंड टूर इस्लामाबाद में ट्रैवल एजेंसी है, आपकी सर्विसेज के लिए हर वक्त अवेलेबल होती है। हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं साइप्रस वीज़ा फॉर्म एप्लीकेशन फिल करने और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। अगली वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।